جب کبھی بھی ایتھیزم کی بات آتی ہے یا کسی بھی قسم کے ازم کی بات آتی ہے تو ایک بار کو جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ اس بارے میں ضرور ڈسکس کرتا ہے کہ سورسز آف نالج کیا ہے. تو میں آپ سے پہلا سوال یہی کروں گا کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اس معنی میں سورسز آف نالج در حقیقت ہے کتنے اور کون کون سے ہیں اور ان کا بریف ڈسکرپشن. ساتھ ہی آپ یہ بتائیں گے کہ اس سورسز آف نالج کے معاملے میں ڈفرینسز کیا کیا ہے جو انٹلیکچوئل طبقے میں پایا جاتا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جون بھائی. یہ سب سے سمجھے کہ کی کوشچنس ہیں ان سارے ڈبیٹ میں آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ یہی وہ گراؤنڈ ہوتا ہے جس پہ آپ جو ہے سارے سوالات کو اور جوابات کو اسسٹ کرتے ہیں. نہیں کہ آپ اسسٹ کیسے کریں گے، کیونکہ جو کلیم ہوگا سامنے سے وہ نالج کا کلیم ہوگا، اور نالج کا کلیم ہوگا تو آپ اس کو اسسٹ کریں گے کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، اور آپ اس کو ایک خاص سمجھیں کہ فریم ورک میں اسسٹ کریں گے. مثال کے طور پہ اگر کوئی سائنٹیفک کلیم ہے تو اس کا اپنا ایک خاص پیراڈائم ہے، ایک خاص فریم ورک ہے جس میں اس کو آپ اسسٹ کرتے ہیں کہ یہ کلیم درست ہے یا نہیں. تو یہ ایک بنیادی بحث ہے اس پورے کے پورے آگے کے بحث میں کہ ہمارے پاس وہ کون سے سورسز ہیں جس سے ہم ریالٹی کو جان سکتے ہیں یا ہم نالج حاصل کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ جو ماڈرنسٹ لوگ ہیں ان کے یہاں دو ہوتے ہیں، اس میں ایک جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. تو جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں، جو فیکلٹیز ہیں ہمارے 5 سینس کے، وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اور اس کے اوپر جو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو پروسیس کرنے کے لیے اور جو کچھ کرنے کے لیے، وہ ہمارا ریزن ہے، مائنڈ ہے، جو کہ یہ سارا کام کرتا ہے. تو اس پورے مقدمے میں ایک بات یہ ہے، جیسا کہ کانٹ نے بھی جو ہے وہ جب اس نے کرٹیک آف پیور ریزن لکھی ہے تو اس کے بعد ہی یہ ساری بحث زیادہ جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئی ہے. اور جو لاجیکل پازیٹیوزم ہے یا پازیٹیوزم ہے یا امپیریسزم ہے، یہ جو ابھر کے سامنے آیا ہے وہ اسی تناظر میں آیا ہے. تو اس کو کانٹ جو ہے وہ ایک مضبوط فاؤنڈیشن مہیا کرتا ہے امپیریسزم کو خاص کر کے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ لوگ اپنے آپ کو ریشنلسٹ ہونے کا بھی کلیم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں باضابطے جو اپنے آپ کو ریشنلسٹ ہی ہونے کا کلیم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ امپیریسزم کو بعد میں رکھتے ہیں، ریشنلزم کو پہلے رکھتے ہیں. لیکن جو ماسز مغربی ویسٹرن تھاٹ سے، ویسٹرن آئیڈیالوجیز سے یا ویسٹرن پیراڈائم میں جو لوگوں کو اسسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فکر کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ پہلے امپیریسزم کو پھر بعد میں جو ہے وہ یعنی ریزن کو رکھتے ہیں. یعنی امپیریسزم ہی اصل ہے، لیکن اس کے لیے وہ بس ایک ریزن کو ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور کچھ نہیں. لیکن ہمارا جو ان سے بنیادی اختلاف ہے، اور اس کو وہ لوگ بنیادی طور پہ گول کر جاتے ہیں، سوال کو ہی گول کر جاتے ہیں، اس پہ فوکس نہیں کرتے، اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ کیا خبر جو ہے وہ سورس آف نالج ہو سکتا ہے یا نہیں. خبر جو ہے وہ سورس آف نالج ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، جو بھی ہمارے پاس، اب کہیں گے کہ بہت سارے لوگ اس پہ لاتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم، خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سیم جو اعتراض ہے وہ تینوں، یعنی کہ آپ سینسز پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ سینسز نے صحیح سے جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا، یا اسی طرح آپ ریزن پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کو صحیح سے اسیس نہیں کیا، اس کو صحیح سے پرسیو نہیں کیا، تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ غلط آ سکتا ہے. ان پٹ غلط جا رہا ہے یا اس کا اسسمنٹ غلط ہو رہا ہے تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ غلط آ سکتا ہے. اسی طرح خبر کے معاملے میں بھی خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سرے سے یہ کہنا کہ وہ سورس آف نالج نہیں ہے، یہ ایک صحیح درست بات نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک گویا کہ 3 سورس آف نالج ہے، اور جو لوگ اس طرح سے ہمارے مد مقابل کھڑے ہیں ان کے نزدیک 1 یا 2 سورس آف نالج ہے بنیادی.